مذاہب اس دنیا میں پائے جا رہے ہیں۔ ہر انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین سچا ہے۔ ہر انسان کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم جس دھرم پر ہیں وہ دھرم سچا ہے۔ لیکن آئیے پیارے، جس دھرم اور جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، ہم علی اعلان اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو خدا کا پسندیدہ دین ہے، جو نبی کا پسندیدہ دین ہے۔ خود قرآن میں میرا پروردگار فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے۔ یہ مذہب اسلام مکہ المکرمہ سے چلا تھا آج سے 1450 سال پہلے۔ 1450 سال پہلے میرے نبی اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے تو اس دنیا کا ماحول، اس دنیا کا ماحول ایک عجیب سا ماحول تھا۔ آپ نے بارہا سنا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی بیوی کا شوہر مر جاتا تھا تو بیوی کو اسی شوہر کی چتا کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا۔ اسی دور میں میرے آقا 572 عیسوی میں اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ وہیں سے مذہب اسلام کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام حضرت آدم علیہ السلام ہی کے دور سے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں ایک اللہ کو عبادت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مذہب اسلام میں نبی کو اللہ کا رسول ماننے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہی حضرت آدم نے کیا تھا، یہی حضرت نوح نے کیا تھا، یہی حضرت شیش نے کیا تھا۔ ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم ہر نبی دیتا تھا۔ ہر نبی کا یہی مشغلہ تھا کہ دوسرے مذاہب کو چھڑوا کر اور دوسرے مذاہب کی جو لوگ پیروی کرتے تھے ان مذاہب کی ان کو حقانیت اور سچائیت بتا کر کے ان کے مذہب سے دین حقیقی کی طرف پھیرنا ان کا مقصد تھا۔ اللہ کی راہ پر ان کو لانا ان کا زندگی کا مشغلہ تھا۔ حضرت آدم نے بھی یہی کام کیا، ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کی کوشش کی۔ حضرت نوح نے بھی یہی کام کیا، ایک خدا کی بارگاہ میں جھکانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف نے بھی یہی کام کیا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی کام کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کام کیا، غرض کے سارے نبیوں نے یہی کام کیا۔ آخر میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ انہوں نے تو لات و عزا کے پجاریوں کو، انہوں نے تو جو عزا کی دن رات پوجا کیا کرتے تھے، لات کو اپنا خدا مانتے تھے، جو منات کو اپنا معبود مانتے تھے، میرے مصطفیٰ نے ان کو اپنے دین پر لا کر یہ بتا دیا کہ اگر دنیا میں کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ پیارے، مذہب اسلام میرے آقا کی زندگی سے چلا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تک کسی مذہب کے بانی کے بارے میں آپ نہیں جانیں گے، جب تک کسی مذہب کے جو آنر مذہب کا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو سچائی نہیں پتا ہوگی، جب تک آپ مذہب کی حقانیت کو نہیں جان سکتے۔ آئیے مذہب کے بانی پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ ہمارے اسلام کے مذہب اسلام کے بانی ہم اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، آپ نے بارہا سنا 40 سال کی زندگی تک میرے نبی نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ 40 سال کی اس پیریڈ میں میرے نبی کو سب صادق الوعد الامین کہتے تھے۔ میرے نبی کو کوئی سچا کہتا تھا، سچوں کا سچا میرے نبی کو کہا جاتا تھا۔ میرے نبی کو سب سے زیادہ امانت دار کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوتا ہے تو میرے آقا اچانک سے تنہائی کی زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں، گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں مصطفیٰ۔ جب میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی، زندگی اختیار کرنے کے بعد
आमिना के लाल के पास अचानक से एक फरिश्ता आता है और आपसे कहता है इकरा, पढ़िए। आपने कहा माँ अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसने फिर आपसे कहा पढ़िए, लेकिन आपने फिर फरमाया माँ अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जब आपने ये कहा तो उस फरिश्ते ने आपको दबोच लिया, अपनी गोद में उसको पकड़ लिया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से पढ़िए। जब रब का नाम सुना, वही रब जिसकी बारगाह में ये झुकाने के लिए आए थे, वही रब जो दूसरे माबूदों से फेर कर अच्छे माबूद और सच्चे माबूद की बारगाह में लाने के लिए ये इस दुनिया में आए थे। जब उस पर